اگر یہ کہا جائے کہ عورتوں کو حق مل ہی نہیں رہا تو میں یہاں پر نہ ہوتی. یہ جو عورتیں یہاں پہ ریلی میں آئی ہیں یہ یہاں پر نہ ہوتی. تو اس کا مطلب ہے ہمارے ملک میں آزادی موجود ہے, رائٹس مل رہے ہیں, لیکن ہر جگہ پہ کچھ طبقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر یہ چیز نہیں مل رہی ہوتی. حق نہیں دے رہا, کون نہیں دے رہا, مرد نہیں دے رہا. میرا جسم میری مرضی کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ مرد کے لیے بولا جا رہا ہے. یہ نسل ماننا آپ کے الفاظ کے مطابق برباد ہو گئی ہے, نہیں مل رہے حق. آپ کے جو بچے جب بڑے ہوں گے نا ان کی پرورش ایسے کر لیں کہ وہ آنے والی عورت کو رائٹ دے دیں. دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس وقت مختلف شہروں میں خواتین اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج بھی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے جو خواتین ہیں وہ اس وقت مارچ بھی کر رہی ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب میں اگر کیمرہ آپ کو دکھائے تو پولیس اہلکار, خواتین پولیس اہلکار بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. تو جو پولیس خواتین اہلکار اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو کون سے مسائل ہیں وہ درپیش ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بحیثیت خاتون آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو کون سے مسائل درپیش ہیں؟ مجھے تو کچھ ایسے نہیں نظر آ رہے, باقی اللہ کا شکر ہے یہاں پہ میں سیکیورٹی کے لیے تعینات کی گئی ہوں اور میں سیکیورٹی آپ لوگوں کو دے رہی ہوں. بس میرا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے ان عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے, ان بچیوں کے لیے. میسج وومن ریس کو تعینات کی گئی. کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ ہے تو اینی ٹائم آپ میرے تھانے وومن میں آ سکتی ہیں اپنی ایشوز لے کے, اور انشاءاللہ ہم ایشوز کو جلدی ہی حل کریں گے. اگر یہ کہا جائے کہ عورتوں کو حق مل ہی نہیں رہا تو میں یہاں پر نہ ہوتی. یہ جو عورتیں یہاں پہ ریلی میں آئی ہیں یہ یہاں پر نہ ہوتی. تو اس کا مطلب ہے ہمارے ملک میں آزادی موجود ہے, رائٹس مل رہے ہیں, لیکن ہر جگہ پہ کچھ طبقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر یہ چیز نہیں مل رہی ہوتی. اس کی اب ریزن ہماری ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے, ہمارے مائنڈ سیٹ بھی ہو سکتے ہیں, ہماری دین سے دوری بھی ہو سکتی ہے. آپ بحیثیت خاتون کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے حقوق ہیں جو کہیں نہ کہیں کچھ سلب ہو رہے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں؟ خاص طور پہ خواتین کے لیے ڈومیسٹک وائلیشن کے اوپر بھی قوانین موجود ہیں, جائیداد کے اندر حصے کے حوالے سے بھی موجود ہیں. اگر ہم تعلیمی اداروں کی بات کریں تو تعلیمی اداروں میں اس چیز کا کوئی قدغن نہیں ہے کہ خواتین ہیں یا مرد ہیں, میرٹ کے اوپر بنیاد پہ آپ کا داخلہ ہوتا ہے. تو جو کچھ چیزیں تھوڑی بہت ہی نظر آتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ وہ جو مینر سے چیزیں ہیں وہ بھی کنٹرول ہو سکیں؟ بہت ایک کامن بات کروں گی. یہاں پہ ہم کھڑے ہو کے سارے یہ بات کر رہے ہیں حق نہیں دے رہا, کون نہیں دے رہا, مرد نہیں دے رہا. میرا جسم میری مرضی کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ مرد کے لیے بولا جا رہا ہے. یہ نسل ماننا آپ کے الفاظ کے مطابق برباد ہو گئی ہے, نہیں مل رہے حق. آپ کے جو بچے جب بڑے ہوں گے نا ان کی پرورش ایسے کر لیں کہ وہ آنے والی عورت کو رائٹ دے دیں. آپ نے گرومنگ کرنی ہے. آپ کے گھر موجود, اگر ہر گھر میں موجود ماں اپنے بچے کو اس قابل کر دے گی نا کہ وہ راستے جاتے کسی عورت کو دیکھے نا, وہ کسی بچی کا ریپ نہ کرے, وہ اپنے گھر میں آنے والی عورت کے اوپر تشدد نہ کرے, تو یہ معاملات حل ہو جائیں گے. دوسری بات یہ, اگر تشدد کی بات کی جائے اور گھر میں جو ڈومیسٹک وائلنس ہے, کیا ساری ریشو صرف مرد کی سائڈ سے ہوتی ہے؟ عورت کے ساتھ کنفلکٹس ہوتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو صرف برداشت کرنا ہے. ہماری عورتوں کے ساتھ کمپرومائز کریں. اگر رائٹ نہیں مل رہے, وراثت کا حق کی بات کی جائے, بھائی عورتوں کو میجورٹی ایسی ہے ابھی تک بھی عورتیں اپنا حق نہیں لے پاتی. بھائی بیچ دیتے ہیں, بعد میں بیچاری عدالتوں میں رلتی رہتی ہیں, رائٹ نہیں ملتے. اس بھائی کے گھر میں موجود جو عورت ہے, عورت کے بغیر جو اس کا مرد ہے نا وہ زیادہ کام نہیں کر سکتا. جو اس کی بیوی ہے وہ اسے منع کرے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بحیثیت خاتون آپ کیا میسج دینا چاہیں گے معاشرے کے لیے, اس قوم کے لیے, ان بچوں کے لیے؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ خود کو پہچانیں. آپ آزاد ہیں لیکن آزادی لینا سیکھیں, اپنی لمٹس کو جانیں, تھوڑا سا حیا میں اور آزادی میں فرق رکھیں. آپ بالکل آزاد ہیں, جاب سب کے لیے موجود ہیں, ایجوکیشن موجود ہے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ ان کے گھر والے کچھ الاؤ نہیں کرتے. ان لوگوں کی تربیت کی جائے کہ اپنی عورت کو باہر آنے دیں. اور اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت کو باہر کیوں نہیں آنے دیا جاتا, کیونکہ میں اور آپ ہی بات کرتے ہیں اس کی بیٹی پولیس میں لگ گئی ہے, پولیس کا امیج ٹھیک نہیں ہے, اس کی بیٹی فلانے اسکول میں جاتی ہے, یہ رات کو تب واپس آتی ہے. ہمیں ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے, ہمیں اپنی بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کو اسلام تھوڑا سا سکھا دینا چاہیے تاکہ وہ ان معاملات میں الجھے نہ.
अगर ये कहा जाए कि औरतों को हक मिल ही नहीं रहा तो मैं यहाँ पर ना होती, ये जो औरतें यहाँ पे रैली में आई हैं ये यहाँ पर ना होती, तो इसका मतलब है हमारे मुल्क में आज़ादी मौजूद है, राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन हर जगह पे कुछ तबके ऐसे होते हैं जहाँ पर ये चीज़ नहीं मिल रही होती। उसकी अब रीज़न हमारी एजुकेशन भी हो सकती है, हमारे माइंड सेट भी हो सकते हैं, हमारी दीन से दूरी भी हो सकती है। आप बासिकी खतून क्या समझती हैं कि जो हमारे हकूक़ हैं जो कहीं ना कहीं कुछ सलब हो रहे हैं, उनकी वजूहात क्या हैं? ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए डोमेस्टिक वायलेशन के ऊपर भी क़वानीन मौजूद हैं, जायदाद के अंदर हिस्से के हवाले से भी मौजूद हैं। अगर हम तलीमी इदारों की बात करें तो तलीमी इदारों में इस चीज़ का कोई कदर नहीं है कि ख़वातीन है या मर्द हैं, मेरिट के ऊपर बुनियाद पे आपका दाखिला होता है, तो जो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ही नज़र आती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि वो जो मैनर से चीज़ें हैं वो भी कंट्रोल हो सकें? बहुत एक कॉमन बात करूँगी, यहाँ पे हम खड़े होकर सारी ये बात कर रहे हैं, हक नहीं दे रहा, कौन नहीं दे रहा, मर्द नहीं दे रहा। मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी किसके लिए बोला जा रहा है? मर्द के लिए बोला जा रहा है। ये नस्ल माना आपके अल्फाज के मुताबिक बर्बाद हो गई है, नहीं मिल रहे हक। आपके जो बच्चे जब बड़े होंगे ना, उनकी परवरिश ऐसे कर ले कि वो आने वाली औरत को राइट दे दें। आपने ग्रूमिंग करनी है, आपके घर मौजूद, अगर हर घर में मौजूद माँ अपने बच्चे को इस काबिल कर देगी ना कि वो रास्ते जाते किसी औरत को देखे ना, वो किसी बच्ची का रेप ना करे, वो अपने घर में आने वाली औरत के ऊपर तशद्दुद ना करे, तो ये मामलात हल हो जाएंगे। दूसरी बात ये, अगर तशद्दुद की बात की जाए और घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या सारी रेशो सिर्फ मर्द की साइड से होती है? औरत के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हमें एक दूसरे को सिर्फ बर्दाश्त करना है। हमारी औरतों के साथ कंप्रोमाइज़ करें। अगर राइट नहीं मिल रहे, विरासत का हक़ की बात की जाए, भाई औरतों को मेजॉरिटी ऐसी है अभी तक भी औरतें अपना हक़ नहीं ले पाती, भाई बेच देते हैं, बाद में बेचारी अदालतों में रुलती रहती हैं, राइट नहीं मिलते। उस भाई के घर में मौजूद जो औरत है, औरत के बगैर जो उसका मर्द है ना, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता। जो उसकी बीवी है वो उसे मना करे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे खातून, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे माशरे के लिए, इस कौम के लिए, इन बच्चों के लिए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ख़ुद को पहचानें। आप आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी लेना सीखें, अपनी लिमिट्स को जानें, थोड़ा सा हया में और आज़ादी में फ़र्क रखें। आप बिल्कुल आज़ाद हैं, जॉब सबके लिए मौजूद है, एजुकेशन मौजूद है। मसला यहाँ पे आता है कि उनके घर वाले कुछ अलाउ नहीं करते, उन लोगों की तरबियत की जाए कि अपनी औरत को बाहर आने दें। और उसकी भी बड़ी वजह यह है कि औरत को बाहर क्यों नहीं आने दिया जाता, क्योंकि मैं और आप ही बात करते हैं, इसकी बेटी पुलिस में लग गई है, पुलिस का इमेज ठीक नहीं है, इसकी बेटी फलाने स्कूल में जाती है, ये रात को तब वापस आती है। हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, हमें अपनी बच्चों की तरबियत करनी चाहिए और उनको इस्लाम थोड़ा सा सिखा देना चाहिए ताकि वो इन मामलात में उलझे ही ना।